نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بين الخافقين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صرف ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ فرما دیں گے، اور ہر ایک خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، خندق کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس طریقے کی اللہ رب العزت 3 خندقیں بنائیں گے جو اس شخص اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائیں گی، اور یہ شخص جہنم تک نہیں جا سکے گا۔ اور یہ صرف ایک دن اعتکاف کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو، اعتکاف کا مقصد آرام کرنا، اعتکاف کا مقصد دوست یار بیٹھ رہے ہیں مسجد میں ساتھ بیٹھ جانا، کوئی اس قسم کا مقصد نہ ہو بلکہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر یہ مقصد ہو تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی، اور اعتکاف کے حوالے سے بہت سارے فضائل ہیں اور احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بس یہ فضیلت ہمارے لیے اتنی ہے کہ ہمیں اس کو اختیار خود کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ اور فضائل کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں، بلکہ یہ وہ سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اختیار کیا، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے ساری زندگی اختیار کیا، حتیٰ کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا، تو اس کی وجہ سے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن جو اس سال کے رہ گئے تھے اور 10 دن اس سال کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوب اہتمام فرماتے تھے۔ اصل جو مقصد ذکر کرنا تھا آج وہ یہ ہے کہ یہ تو اعتکاف کے فضائل بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ہم 10 دن کے لیے دنیا کے کام بھی چھوڑیں، اپنے اور سارے امور چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ تو اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ اعتکاف کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پہلا مقصد یہ کہ آدمی گناہوں سے بچے، دوسرا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل کرے۔ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے حضرات اعتکاف میں بیٹھتے بھی ہیں، بڑے جذبے سے بھی آتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد وہ جذبہ سرد پڑتا جاتا ہے اور جیب میں موجود موبائل یا فضول قسم کی گپ شپ، یہ 2 چیزیں اعتکاف کو ضائع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، اور جس چیز سے اس کو تکلیف ہے، وہ جس بات سے چڑھتا ہے، آپ بیٹھ کے وہاں پہ وہی کام کر رہے ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ اللہ کے گھر میں مہمان بن کر آتے ہیں، اور مہمان بن کر آنے کے بعد ہاتھ میں موبائل ہو اور فضولیات دیکھ رہے ہو۔ کوئی ضرورت ہوتی ہے آدمی اپنی ضرورت پوری کرے، کوئی مقصد ہے، دینی کام ہے، وہ آدمی پورا کرے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، یا نماز سے فارغ ہو گئے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فضول گپ شپ میں وقت ضائع کرنا، یہ اعتکاف کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اپنے 10 دن قیمتی 10 دن کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ تو ہے گناہوں سے بچنا کیسے ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو سارا سال ہم دیکھتے ہیں کہ مصروفیات کی وجہ سے اور کوتاہیوں کی وجہ سے عبادات کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پہ قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2،
نفل نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ سال میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو صلاۃ التسبیح ایک بار پڑھی ہو، بلکہ شاید صلاۃ التسبیح کے بارے میں مکمل معلومات بھی نہ ہوں۔ اوابین پڑھنے والے لوگ شاید گنتی میں بھی شاید مشکل سے 2 4 6 لوگ ہوں جو سال کے درمیان پڑھ سکتے ہوں، لیکن جب آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ گیا ہے تو پھر اب بھی اس کے اوابین نہیں ہے، وہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا، اشراق کی نماز نہیں ہے، چاشت کی نماز نہیں ہے، تو پھر اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہ جب اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اتنی بڑی قربانی دے کر مسجد آیا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات حاصل نہ ہو سکے، اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو سکے، پھر ایسے بیٹھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اس لیے 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کے فضائل ہمیں بھی معلوم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وہ تمام نیکیاں جو وہ دن بھر میں انجام دیتا تھا، کہیں چلتے ہوئے کسی کی کوئی مدد کرنا تھا، کسی کی تعزیت کرنا، کسی کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا، گھر میں والدہ کے ساتھ کام کرانا، وہ جتنے نیکیوں کے کام کرتا تھا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو تمام نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ان 2 باتوں کا خیال رہنا چاہیے کہ ایک گناہوں سے بچیں حتی الامکان، کہ مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی نافرمانی، یہ کیسے تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفل نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام ہو، اور تھوڑا بہت دینی مطالعے کا اہتمام ہو۔ کوئی کتاب لے لی جائے جس سے دینی تعلیمات، نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں، روزہ کیسے رکھیں، یہ جو بنیادی اسلام کے فرائض ہیں ان کو آدمی 10 منٹ روزانہ پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ 10 دن کے بعد اچھی خاصی معلومات اس کے پاس ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔